بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دھوپ میں نکلنے سے جب چہرے کی رنگت سیاہ ہو جائے اور دھبے پڑ جائیں تو انگور چہرے پر ملیں اور خشک ہو جانے پر پانی سے دھو لیں۔ ادرک چھیل کر چہرے پر ملنے سے بھی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے سیاہ دھبے اور کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ گاجر کے 2 ٹکڑے کریں، ایک شیرے میں اور دوسرا نمک لگا کر رکھیں۔ چند دن بعد ایک ٹکڑا مربع اور دوسرا اچار بن جائے گا۔ گاجر وہی لیکن نتیجہ الگ الگ، اس لیے اچھا بننے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ سفید آٹا معدے کے لیے محض سفید گلو سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کو زیادہ کھانے سے نہ صرف معدے کے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ سفید آٹے میں فائبر بہت کم ہونے کی وجہ سے قبض، سر درد اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سفید آٹا کھانے سے تیزابیت کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، یہ موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، زیادہ غصہ قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چاول والے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں۔ اس تیل کو رکھ لیں، جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈال لیں۔ محترم ناظرین، پیاز ہڈیوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ لیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بچہ دانی کے مسائل میں 3 چمچ پسی ہوئی کالی مرچ 1 چائے کے چمچ شہد میں ملا کر یا شہد کے شربت کے ساتھ لیتے رہنے سے بچہ دانی کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر مکھن فریج میں رکھے رکھے بہت زیادہ سخت ہو جائے تو ایک سٹیل کا گلاس گرم کر کے مکھن کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیں، کچھ دیر بعد مکھن نرم ہو جائے گا۔ کپڑوں پر زنگ کے داغ لگ جانے کی صورت میں لیموں پر میٹھا سوڈا لگا کر رگڑنے سے داغ دھبے اتر جائیں گے۔ اگر آپ کو ہچکی مسلسل آ رہی ہو تو تھوڑا سا پانی لے کر ایک ہی سانس میں پی لیں، ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ اگر آپ خونی بواسیر سے پریشان ہیں تو کریلے کا رس نکال کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ بکری کا دودھ پینے سے آپ چاقو چوبند رہیں گے، آپ کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ مائکرو ویو کی صفائی کرنے کے لیے 1 پیالے میں پانی اور لیموں کا رس ملا کر مائکرو ویو کو چلا دیں۔ مائکرو ویو میں جمی ہوئی چکنائی منٹوں میں صاف ہو جائے گی۔ 1 کپ چکوترے کا رس روزانہ پینے سے آپ کا لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا اور شہتوت کا رس پینے سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ بدن کی جلد لٹک جائے تو روزانہ 3 کھجوریں کھانا اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ فالج کے اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لے کر چبا لیا کریں۔
زمین سے جب بھی اٹھیں بغیر سہارے کے اٹھیں، اور زمین پر جب بھی بیٹھیں ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا گوشت کھا کر کبھی بھی اوپر سے دودھ نہ پئیں، ورنہ آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کھانے کو ہضم کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے پودینے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی گہری نیند آئے گی۔ نہاتے وقت زیادہ گرم پانی استعمال کرنے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمیشہ جوانی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد ایک عجوہ کھجور روزانہ کھا لیا کریں۔ ایسی خواتین جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو وہ اپنے کھانے میں روزانہ کاجو کا استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ محترم ناظرین، جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو اپنی خوراک میں کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے، اسے کھانے سے قبض ہو جاتی ہے اور موٹاپا آتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ عورت جتنا چپ رہتی ہے اتنی ہی عقل مند سمجھی جاتی ہے۔ کافی کے جار میں چاولوں کی ایک پوٹلی بنا کر رکھ دیں۔ یہ پوٹلی نمی کو جذب کر لے گی اور کافی کو جمنے نہیں دے گی۔ غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے پھٹکری کا استعمال بہترین ہے۔ اگر ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سوئیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ محترم ناظرین، گاجر اور مولی کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے انہیں ان کے پتوں سمیت محفوظ کر لیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم کل نماز پڑھیں گے، کل سے نیک کام کریں گے، کل کل کرتے زندگی کا آخری دن آ جاتا ہے۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اس سے آپ کی بدہضمی دور ہو جائے گی۔ سر میں بار بار کنگھی کرنے سے دوران خون تیز ہوتا ہے اور بال گرنا رک جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مچھلی کی بو ختم کرنے کے لیے اسے بیسن لگا کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ چینی کے جار میں 4-5 لونگ ڈال کر رکھ دیں، چیونٹیاں کبھی چینی کے جار کے پاس نہیں آئیں گی۔ بھنڈی پکاتے وقت اس میں لیموں کے چند قطرے یا دہی کا 1 چمچ ملا دیں، بھنڈی لیس دار نہیں بنے گی اور الگ الگ پکے گی۔ محترم ناظرین، صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کریں، ایسا کرنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ کریلے کاٹ کر دہی کے پانی میں بھگو کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، پھر پکائیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر جیم کی بوتل کا ڈھکن نہ کھلے تو اسے چند سیکنڈ کے لیے فریزر میں رکھ دیں تو ڈھکن آسانی سے کھل جائے گا۔ اگر آپ پودینے کو خشک کر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کچھ دیر کے لیے مائکرو ویو میں رکھ کر مائکرو ویو کو چلا دیں۔ پودینے کے پتے فوری طور پر خشک اور کرسپی ہو جائیں گے۔ زیادہ ڈبل روٹی استعمال کرنے سے قبض رہتی ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے سنک کا پانی رک جائے تو اس میں میٹھا سوڈا اور سرکہ ڈال کر اوپر سے گرم ابلتا ہوا پانی ڈال دیں، سنک کی بلاکیج فوراً ختم ہو جائے گی۔ کچھ تلر ختم نہیں ہوتے، بس شکلیں بدل لیتے ہیں۔ لوہے کی کڑاہی کو صاف کرنے کے لیے اسے نمک اور سرکے سے رگڑیں، کڑاہی چمک اٹھے گی۔ محترم ناظرین، ٹماٹروں کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے کسی بھی ٹوکری میں ڈال کر اس کی ڈنڈی والی سائڈ نیچے کو رکھیں۔
اگر سانس زیادہ پھولے تو جان لیں کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح سے کام نہیں کر رہے۔ سائنس کے مطابق جب بھی ہم چھینک لیتے ہیں تو ناک کے اندر موجود بیکٹیریا باہر نکل جاتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کے ڈبوں سے سالن کے پیلے نشان ختم کرنے کے لیے ان پر لیموں اور سوڈا لگا کر رگڑنے سے نشان ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ناخن نیلے پڑ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے اور آپ کے خون میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ روزمرہ استعمال ہونے والی سبزی کے چھلکے ایک جگہ جمع کرتی رہیں، پھر اسے مٹی میں دبا دیں تو آپ کی قدرتی کھاد بن جائے گی۔ بازار سے لایا گیا پودینہ اگر آپ زیادہ دن تک تازہ رکھنا چاہتی ہیں تو اسے 1 گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ پودینہ کئی دنوں تک تازہ رہے گا۔ مولی کو کدوکش کرنے کے بعد اسے نمک لگا کر رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد اس کا پانی نچوڑ لیں۔ اس طرح مولی کا پراٹھا بہت اچھا اور خستہ بنے گا۔ جب کبھی ٹماٹر سستے ہوں تو اس کا پیسٹ بنا کر آئس کیوب کی ٹرے میں ڈال کر فریز کر لیں اور بوقت ضرورت 1 کیوب نکال کر استعمال کر لیں۔ پاپ کارن بنانے سے پہلے اگر دانوں کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور پھر خشک کر کے اسے کریں تو پھر یہ زیادہ پھولیں گے۔ جو شخص سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اس کا جسم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص دن میں 2 بار مسواک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اس کے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور سانس خوشبودار رہتی ہے۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔